السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کہنا چاہتی ہوں مگر پیارے نہیں کہوں گی آپ لوگوں کو، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ پر نہ ہی آپ لوگوں نے لائکس کیے، نہ ہی ایک دو علاوہ ریڈرز کے کسی نے کمنٹس کیے، تبھی اب ایپیسوڈ جو ہے ایک دن کے گیپ سے آیا کرے گی۔ دل کیا تو اس ایپیسوڈ پر لائک کر دیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ آپ کی ناراضی رائٹر، اب میں آپ کو نہیں کہا کروں گی۔ چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عشق کا مقبرہ، ایپیسوڈ نمبر 4، رائٹر ایمن رضا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل سوچوں میں گم تھی، آخر کیسے وہ شیر دل بلوچ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر پائے گی، اور جہاں وہ جا رہی تھی وہ تو تھا بھی دشمنوں کا علاقہ۔ یقیناً اس کے لیے یہ بہت مشکل ہونے والا تھا، مگر ناممکن نہیں۔ وہاں ایک ہی شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر وہ سر پھرا شخص، اور سر تھام کے رہ گئی۔ اس سے مدد لینی پڑے گی کیا اب مجھے؟ وہ شخص جو اپنے باپ کا بھی کوئی کام مفت میں نہیں کرتا تھا، بھلا اسے ایسے کیسے بخش دیتا؟ اس نے گیئر بدلتے سوچا، مگر اب اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آخرکار وہ دن آج آ ہی گیا تھا جب اسے اس بے مروت بد لحاظ کی مدد لینی ہی پڑے گی۔ وہ اس کا بیچ میٹ رہ چکا تھا، اس کی ہر خوبی اور خامی سے واقف تھا، وہ مگر کم ناسلی بھی نہیں تھی۔ اس کی کمزوری وہ بھی جانتی تھی، جسے سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر تھپکی دے کر خود کو داد دی۔ اب وہ تیار ہو چکی تھی مقابلہ کرنے کے لیے۔ حویلی کے آگے پہنچتے ہی گاڑیوں کے ٹائر چرچرا کر رکے تھے، اور وہ گلاسز اتار کر بالوں میں سیٹ کرتی باہر نکلی تھی اور نزاکت سے دروازہ بند کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ شیر دل بلوچ اس کے ہم قدم تھا۔ ڈر لگ رہا ہے میڈم جی، کہو تو اپنی باہوں کا سہارا دے دوں؟ یقین کرو کبھی ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ اس نے نازلی کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک اپنا کالا چشمہ انگلی سے ناک تک کھینچ کر بغور اس سے اپنی گہری آنکھوں سے دیکھ کر پوچھا، بھلا اپنی ریاست میں آ کر کیسا ڈر؟ شاید تم بھول رہے ہو یہ حویلی میرے نام ہو چکی ہے۔ ابھی صبح ہی تو تم نے مجھے اس حویلی کی مالکن بناتے ہوئے اس کے کاغذات دیے تھے، کیا اتنی جلدی بھول گئے تم؟ اور ویسے بھی نازلی کرمانی خود کے لیے خود ہی کافی ہے، اور مجھے تم جیسے کھوکھلے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر اس پر طنز کرتی بولی تھی، چہرے پر دل جلاتی مسکراہٹ آئی تھی۔ واقعی یہ لڑکی ڈرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ حکمرانی کے لیے ہوئی تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی سبھی لوگ جو لاؤنج میں بیٹھے تھے حیرت سے کھڑے ہوئے تھے، جن میں خواتین زیادہ حیران تھیں، کیونکہ شیر دل بلوچ خود ایک لڑکی کو اپنی سرپرستی میں لے کر آیا تھا، اور وہ بھی وہ لڑکی جو اس کی قید کا باعث بنی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ آخر عورت کو محض دل لگی کا سامان یا پیر کی جوتی سمجھنے والا شخص آج اسی عورت ذات کو اپنی ہمنوائی میں لیے داخل ہوا تھا۔ تعجب کی بات تو تھی نا۔ دستار بلوچ، مختار بلوچ اور شمس بلوچ قطار میں کھڑے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے، جبکہ ان کی بیویاں ایک طرف کھڑی تھیں، ہادیہ بیگم، سعدیہ بیگم اور ہیرا بیگم۔ ہیرا بیگم یقیناً شمس صاحب کی دوسری بیوی تھی، یا یوں کہا جائے کہ شمس صاحب نے چھپ کر ان سے بھی شادی کر رکھی تھی۔ جب عائشہ گھر چھوڑ کر گئیں تو وہ فوراً ہیرا اور اپنے بچوں کو حویلی میں لے آئے تھے۔ محبت کی صورت میں دھوکے کی مثال آپ تھے شمس صاحب۔ نازلی ان پر قہر بھری نگاہ ڈال کر سوچتی رہ گئی، آؤ نا بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس گلے کی ہڈی کا بھی علاج کر دیں جو ان کے گلوں میں بری طرح اٹک کر ان کی سانس سکھا چکی تھی۔ ان کے آگے آنے پر وہ آگے آ کر ان سے ملنے کی بجائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جس آفت کو آپ نے مجھے لینے بھیجا تھا، تو پھر یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرا سفر کیسا گزرا۔ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی مجھے، اپنے ثبوت کی کارستانیوں سے تو آپ خود اچھی طرح واقف ہوں گے۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، یہاں پانی وانی کا رواج نہیں ہے کیا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بیٹھی اطراف میں نظریں دوڑاتی بولی، اور اپنے کزنز کو دیکھا جو ایک جگہ کھڑے ہو کر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سلام کرنے میں پہل انہوں نے نہ کی تھی، تو نازنین نے بھی دوبارہ نگاہ کل ڈالنا ضروری نہ سمجھا تھا۔
ارے جاؤ جلدی سے لے کر آؤ جوس، مہمان آئی ہے۔ کیا بھول گئی ہو تم یہاں مہمانوں کی آبھگت میں نہ ہی کبھی کوئی کمی ہوئی ہے نہ ہی ہوگی۔ دستار بلوچ کی بیگم ہادیہ ملازمہ کو غصے سے گرجتے در حقیقت اس پہ واضح کرتی بولیں کہ وہ صرف ایک مہمان ہے، ورنہ جو سب اس نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا وہ تو اسے حویلی میں گھسنے بھی نہ دیتی، اور یہ مہارانی تو یہاں ٹانگیں صوفے پر پسارے بیٹھے ان کا دل جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ ارے آرام سے لاؤ، آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے، میں مہمان تھوڑی ہوں، اور اب سے تو یہ حویلی میرا گھر ہے، کیونکہ آپ کے شوہر نامدار یہ حویلی میرے نام کروا چکے ہیں۔ بتایا تو ہوگا نا انہوں نے آپ کو، یا یہاں اب تک بیویوں کو منہ نہ لگانے کا رواج قائم ہے؟ صحیح کہا نا میں نے تایا جی؟ وہ دستار پر اس کے نام کھینچ کر بولی تو وہ جل کر سیاہ ہوئے تھے، بالکل اپنی بیوی کی طرح، مگر شیر دل بلوچ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں شانت کر گیا تھا۔ ارے بچوں آگے آؤ، اپنی کزن سے ملو، یہ ہے بریرہ، شیر دل سے چھوٹی، اور یہ ہے وقار، بریرہ سے 1 سال بڑا، 3 ہی بچے ہیں میرے، اور میرا غرور ہے۔ یہ دستار بلوچ بریرہ کو گلے سے لگاتے بولے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نازلی سے بے دلی سے سلام لیا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں نازلی ان کے دشمن کی بیٹی تھی۔ یہ ہیں حسیب اور منیب، مختار کے جڑواں بیٹے ہیں یہ، ایشل ان سے چھوٹی اور پھر نور گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی، اور یہ ہے تابش شمس کا بیٹا، یعنی تمہارا چھوٹا بھائی، 1 سال ہی چھوٹا ہوگا تم سے، اور یہ ہیں وانیہ اور رانیہ، تمہاری چھوٹی بہنیں۔ اوپر سے پردہ اسے اس کی ماں کا مقام یاد دلانا نہ بھولے تھے، اس کا باپ 1-2 سال بعد ہی شادی رچا کر ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا۔ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کے تعارف پر جہاں اس کے مسکراتے لب سمٹے تھے، وہیں شیر دل بلوچ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ صدقے کہاں گئی مسکراہٹ ان حسین ہونٹوں سے؟ کہیں اپنے بہن بھائیوں سے مل کر برا تو نہیں لگا؟ اگر برا لگا ہے تو بتاؤ جی، یقین کرو کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں راز رکھنے اور دفنانے آتے ہیں مجھے۔ شیردل ایک دم سے اس کے پاس صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، ایک کونی صوفے پر ٹکا تھا، اس پر اندر تک اترتی نظریں ڈال کر پوچھ بیٹھا تھا، ساتھ ہی 2 انگلیوں سے ہونٹوں پر زپ کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کے قریب سے کھڑی ہوئی تھی۔ برا لگنے کی بات کرتے ہو تم شیر دل بلوچ؟ اچھا تم مجھے یہاں کے کسی ایک شخص سے بھی ملنے پر نہیں لگا، اور ان لوگوں میں سر فہرست تم ہو، اس بارے میں کیا کہو گے تم؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی بولی۔ وہ ان سب کے برتاؤ میں اپنے ساتھ ناگواری محسوس کر چکی تھی، لیکن کیا تھا نا، وہ گیو اینڈ ٹیک پر یقین رکھتی تھی، جیسا کوئی برتاؤ کرتا ویسا ہی وہ اسے ٹریٹ کرتی۔ کوئی بات نہیں میڈم جی، ہم ہیں نا آپ کے لیے، آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا بولا تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی اس کی فلرٹ باتوں پر، جب اچانک اس کی نظریں اپنی سوتیلی بہن وانیہ پر پڑیں، جو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ وانیہ صاحبہ شیر دل بلوچ جیسے عیاش شخص کو چاہتی تھیں۔ افسوس ہوا تھا اسے اس کی پسند پر۔ لگتا ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے، کچھ زیادہ بولنے سے تم تھک گئی ہوگی۔ ہیرا بیگم سینے پر ہاتھ لپیٹتی اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھیں۔ صاف اشارہ تھا کہ تم اب اندر جا سکتی ہو اور زبان کو آرام دے سکتی ہو۔ وہ ایک دم ان کے قریب آئی اور انہیں مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی بولی، اپنے معاملے میں مجھے کسی کا ٹانگ اڑانا پسند نہیں، اور جو میرے راستے میں آ جائے اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں یہ آپ شیر دل بلوچ کی زبانی سن سکتی ہیں ممی۔ وہ جان بوجھ کر ان کے گرد چکر کاٹتی، اپنے سرد لہجے سے انہیں وارن کرتی، آخر میں آنکھیں پٹپٹا کر ممی کہتے ان کو اندر تک چلا گئی تھی۔ سب آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دیکھتے معنی خیز اشارے کر رہے تھے، جب ایک وکیل اندر داخل ہوا تھا۔ تم کون ہو اور کس کی اجازت سے آئے ہو؟ دستار بلوچ گرج کر بولے، جب پیچھے سے ارسلان ان کا وکیل ہانپتا ہوا آیا تھا۔ سر یہ وکیل ہائی کورٹ کی طرف سے آئے ہیں، آرڈرز لے کر، جن کی خلاف ورزی کی صورت میں پورا خاندان جیل بھی جا سکتا ہے۔
وہ گھگیاتے ہوئے بولا، اس سب کا کیا مطلب ہے ارسلان؟ شمس صاحب دھاڑتے ہوئے بولے، غضب بھری نگاہیں نازلی پر تھیں، جیسے یہ سب کہیں اس کا کیا دھرا تو نہیں، مگر اس کی مسکراہٹ دیکھ کے جواب بھی جلدی انہیں مل گیا تھا۔ ان کے شانت کرنے پر وہ وکیل کورٹ کے آرڈرز بولنا شروع ہوا۔ کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ نازلی کرمانی جب تک یہاں اس گاؤں میں رہیں گی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے تایا دستار بلوچ کی ہوگی۔ اگر اس گاؤں میں رہتے ہوئے نازلی کرمانی پر کوئی حملہ ہوا یا پھر مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف اس خاندان والے ہوں گے۔ اگر یہاں رہتے نازلی کرمانی کی موت ہو گئی تو دستار بلوچ، مختار بلوچ، شمس بلوچ اور شیردل بلوچ کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں۔ وکیل جیسے ہی چپ ہوا، دستار بلوچ کا چہرہ غصے کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ آپ ہیں نازلی بلوچ؟ جی ہاں میں ہی ہوں۔ کچھ کہنا چاہیں گی آپ ان کے خلاف؟ وہ انہیں شکی نگاہوں سے دیکھتا بولا، ابھی تو نہیں، لیکن اگر میری موت کی خبر زبان زیادہ عام ہوئی تو آپ اپنے کہے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس نے گردن ترچھی کرتے پہلے ان لوگوں کو دیکھا، پھر وکیل سے تحمل سے کہا، جبکہ وہ وکیل سب کے سائن کرواتا وہاں سے جا چکا تھا اور نازلی ایک پرسکون نگاہ ان سب پر ڈال کر اپنا کمرہ پسند کرنے چلی گئی تھی اوپر کی طرف۔ یقیناً اب وہ سکون کی سانس لے سکتی تھی، کیونکہ ان سب کا سکون تو وہ غارت کر ہی چکی تھی۔ وہ لڑکی پل پر کھڑی تھی، ہاتھوں نے ابھی تک ریلنگ کو تھام رکھا تھا۔ اگر وہ ہاتھ چھوڑتی تو سیدھا نیچے ٹھنڈی یک نہر میں گرتی، جہاں کی تیز بے رحم لہریں اس کی زندگی ختم کرنے کا باعث بنتی۔ آج تو نہر کی لہروں میں بھی تیز طغیانی برپا تھی، نہایت شفافیت لیے، جیسے ہر کسی کو نگل لینا چاہتی ہوں۔ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی شادی جو اس کے گھر والے زبردستی اس کے کزن سے کروا رہے تھے۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، یا پھر پڑھائی کی آڑ میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی، جس کی راہ میں اب اس کا کزن حائل ہو چکا تھا۔ مگر موت، کیا یہی واحد حل تھا؟ اس نے ان بے رحم لہروں کو دیکھتے سوچا، جب پاس سے سرد آواز ابھری تھی، ایسا مت کرو۔ مقابل کی آواز پہچان کر اس کی بند آنکھیں لمحوں میں کھلی تھیں۔ تم دور رہو، میں نے کہا، قریب مت آنا میرے، ورنہ میں یہاں سے کود جاؤں گی، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ میں نے کہا نا، ہاتھ دو اپنا۔ نہیں، دور رہو مجھ سے، میں واقعی چھلانگ لگا دوں گی، وہیں رک جاؤ۔ وہ چیخ کر بولی، ایک ہاتھ چھوڑا تھا جبکہ دوسرے سے ابھی تک ریلنگ تھام رکھی تھی۔ تم یہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے مت کرو۔ تم جانتے ہی کتنا ہو میرے بارے میں، ہاں؟ میں واقعی مرنا چاہتی ہوں، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ تم سے شادی سے تو بہتر ہے میں یہاں سے کود کر اپنی جان دے دوں، وہ گھررا کر بولی۔ اگر تم مرنا چاہتی تو اب تک کود گئی ہوتی، دیکھ لو، ویسے بھی پانی بہت صفاق لگ رہا ہے، تم گرتے ہی اس میں تحلیل ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پر اس نے تھوک نکلتے پانی کو دیکھا۔ تم مجھے بہکا رہے ہو؟ وہ کپکپاتے لہجے میں بولی، دیکھو میری مانو تو مت کودو، کیونکہ پہلے تم کودو گی، پھر تمہارے پیچھے میں، تمہیں بچانے کے لیے، اس لیے رہنے دو۔ وہ کندھے اچکاتا اطمینان سے بولتا، اس کے صحیح معنوں میں چھکے چھڑا گیا تھا۔ بڑا ہی عام سا مگر در حقیقت نہایت خاص لہجہ تھا اس کا۔ کیوں؟ تم کیوں کودو گے مجھے بچانے کے لیے؟ کیا اپنی جان پیاری نہیں تمہیں؟ وہ آنکھیں چھپکتی آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتے بولی، پیاری ہے، کس کو نہیں ہوتی، مگر تم تو مجھے جان سے بھی پیاری ہو، پھر سوچنا کیسا؟ یاور سلطان کی ایک بات نے امرہ کو اس کے جذبوں کی گہرائی سے روشناس کروا دیا تھا۔ میں نے کہا نا امرہ، ہاتھ دو، یقین کرو میرا، ہاتھ تھام لینے سے تمہاری تمام لاحصل تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ میں تمہاری خواہشوں کے درمیان نہیں آؤں گا۔ وہ اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی طرف پھیلاتا ہوا بولا تو وہ یک ٹک خواب کسی کیفیت میں اس کی ہتھیلی دیکھنے لگی تھی۔ وہ یہ وعدہ کرتے نہیں جانتا تھا کہ اس کی اصل خواہش کیا ہے،
اور وہ اسے پورا کرنے کا جگرا رکھتا بھی تھا یا نہیں۔ وہ اسی کی آنکھوں میں ڈوبتی اس کی باتوں کا یقین کرنا چاہ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ ریلنگ پر سے چھوٹا تھا اور وہ پیچھے کو گری تھی۔ ہوا میں اس کی چیخ بلند ہوئی تھی اور سانسیں یاور سلطان کی تھمی تھیں۔ تو کیا ہوگا گائز؟ امرہا گر گئی ہوگی پانی میں اور ہو گئی اس کی موت واقعہ، یا پھر وہ بچ جائے گی؟ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں اور اچھے سے کمنٹس کریں تاکہ آپ کو اچھی ایپیسوڈ جلدی ملے، اور چینل سبسکرائب کر دیں۔